غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب، کہا دیرپا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہیے۔ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت باعث افتخار ہے۔ وزیر اعظم کی تنازعات کے حل کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تعریف، کہا صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، پاک بھارت جنگ بندی سے کروڑوں قیمتی جانیں بچیں۔ امریکی صدر نے حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں۔ غزہ میں امن قائم کرنا آپ کی بہت بڑی کامیابی اور میراث ہوگی۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کا مصافحہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، امید ہے معاہدے کے مطابق حماس ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گا۔ ٹرمپ کا امن بورڈ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کی تعمیر نو میں 9 ممالک حصہ ڈال رہے ہیں، $7 ارب سے زائد رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ $10 ارب دے گا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے، UN کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایسا غزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر مناسب طریقے سے حکومت ہو، یہ نہیں سوچ رہے کہ جنگ کے لیے فوج بھیجنی ضروری ہوگی۔ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 دن میں ایران سے متعلق پتہ چل جائے گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، معاہدہ نہ کیا گیا تو نتائج برے ہوں گے۔ ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو علاقے میں امن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس، پاکستان سمیت 47 ممالک کی شرکت۔ اجلاس سے پہلے شرکاء کا گروپ فوٹو، صدر ٹرمپ نے شرکاء سے مصافحہ کیا۔ بورڈ آف پیس اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو گڈ فائٹر قرار دے دیا، کہا فیلڈ مارشل عظیم جنرل اور ٹف فائٹر ہیں۔ سید عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں۔ ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا وزیر اعظم شہباز شریف مجھے پسند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اپنے خطاب میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ بہت شدت اختیار کر رہی تھی۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جنگی طیارے گرائے گئے، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاک بھارت جنگ کو رکوایا۔ شہباز شریف نے کہا میں نے جنگ رکوا کر کئی زندگیاں بچائی۔ جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے قریبی تعلقات قائم ہوئے، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ غزہ میں سیکیورٹی استحکام کے لیے بڑی بین الاقوامی پیش رفت، 5 ممالک کا غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے فوجی بھیجنے کا وعدہ۔ انڈونیشیا غزہ استحکام فورس کا نائب کمانڈر مقرر۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس اجلاس میں امریکی آرمی اہلکار کا اہم اعلان، عرب ملک کی پہلی فوجی شمولیت۔ مراکش بھی غزہ فورس کے لیے فوج بھیجنے پر رضامند۔ غزہ استحکام فورس کے لیے 20,000 اہلکاروں پر مشتمل فورس کا ہدف مقرر۔ انڈونیشیا کی 8,000 فوجی بھیجنے کی پیشکش۔ البانیہ، قازقستان اور کوسووو کا بھی فورس کا حصہ بننے کا اعلان۔ مصر اور اردن نے پولیس کی تربیت کا وعدہ کیا۔ بورڈ آف پیس اجلاس میں ممکنہ غزہ سیکیورٹی منصوبہ بھی پیش کر دیا گیا۔ رفح کو ترجیحی بنیادوں پر 3 سال میں دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ 200 ہوٹل تعمیر کیے جائیں گے۔ 12,000 پولیس اہلکاروں اور 20,000 اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی۔ نئی عبوری فلسطینی پولیس فورس بنانے کے لیے 2,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ پاکستان اور امریکہ کا روزویلٹ ہوٹل پر تعاون کا فریم ورک آگے بڑھانے کا فیصلہ، پاکستان اور امریکہ نے اسٹریٹجک اقتصادی اقدام کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ روزویلٹ ہوٹل پر تعاون کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان MOU پر دستخط، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور GSA کے ایڈمنسٹریٹر ایڈورڈ C. فارسٹ نے دستخط کیے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ یہ MOU تعاون کا ایک منظم فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ ایران پر ممکنہ حملہ، برطانیہ کا امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار۔
برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کیئر سٹارمر نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے خدشے کی بنیاد پر اجازت مسترد کی۔ صدر ٹرمپ کی برطانیہ کے فیصلے پر تنقید۔ چوگوس آئی لینڈ معاہدے پر اعتراض، دعویٰ کیا کہ ایران UK اور اتحادی ممالک پر حملہ کر سکتا ہے۔ ممکنہ حملے کے لیے ڈیاگاسو اور RAF فیئر فیلڈ ضروری ہو سکتے ہیں۔ تنازع کے بعد واشنگٹن اور لندن کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ کراچی میں ایک اور بڑا حادثہ، کئی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ سولجر بازار گلرانہ کالونی کی رہائشی عمارت میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 30 سے 35 گز پر قائم 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی، ہسپتال منتقل۔ تمام لاشیں نکال لی گئیں۔ عمارت میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ حکام کے مطابق عمارت کے اندر گیس فٹنگ کے لیے پلاسٹک کے پائپس کا استعمال کیا گیا۔ گیس کھینچنے والی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ مکان بغیر قانونی ڈاکیومنٹ کے بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عمارت میں دھماکے کا نوٹس، کمشنر کراچی کو تحقیقات کا حکم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شاہد سجاد عباس اس کے بیٹے ہیں اور بھابھی ہے میری، ایک بھتیجا نکلا ہے ابھی، اور بھائی بھی اسپتال میں، اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے۔ میری خالہ تھی، میری خالہ بھی مر گئے، اس کے دونوں بچے بھی چلے گئے۔ کراچی سولجر بازار میں دھماکے میں جاں بحق افراد کے رشتہ دار غم سے نڈھال۔ امدادی ٹیموں کے تاخیر سے پہنچنے کا شکوہ۔ ورثاء کا کہنا ہے امدادی کام جلد شروع کیا جاتا تو کئی جانیں بچ سکتی تھیں۔ دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتیں بھی لرز گئیں۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو حکام کو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سانحے میں بچ جانے والی بچی نے بتایا، گھر میں سو رہے تھے، اچانک دھماکہ ہوا، گھر کا دروازہ کاٹ کر ہمیں بچایا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سابق صدر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور۔ سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین بانی ایڈ ہاک صدر ہاکی فیڈریشن تعینات۔ وزیر اعظم نے محی الدین بانی کو ایڈ ہاک صدر تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری عہدے سے مستعفی رانا مجاہد کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج جہنم واصل۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ مرید کے نارووال روڈ پر نارنگ بندی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹرک اور وین میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ سرور، 20 سالہ کومل، 20 سالہ رابعہ اور 4 ماہ کی معصوم بچی مریم شامل۔ وین میں سوار فیملی جنازے میں شرکت کے لیے شیخوپورہ جا رہی تھی۔ حادثے میں وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ امریکہ کا شام سے اپنی فوج واپس بلانے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام میں موجود تمام امریکی فوجی واپس بلائے جائیں گے۔ فوجیوں کا انخلاء اگلے 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ امریکی فوجی 2015 سے داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے تعینات تھے۔ جاپان کے علاقے ہوکائیڈو میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، بجلی اور ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم، 145 پروازیں منسوخ، 295 مسافر ٹرینیں بند کر دی گئیں۔ حکام کا ہنگامی حالات کے پیش نظر 300 سے زائد سکولز بند کرنے کا اعلان۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا گیا۔ برف کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر۔ ساپورو میں 24 گھنٹوں میں 44 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کر دی۔